پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 1959 میں جب تبت میں اپرائزنگ ہوئی، تبت میں 9 سال جب چائنا نے گورنمنٹ کی، تو پھر تبت میں جب کچھ لوگوں نے پروٹیسٹ کیے لاسا میں، تو پھر چائنا نے ان کے اگینسٹ کیا کیا، بریک ڈاؤن کیا، کریک ڈاؤن کیا، اور اس چیز پہ بھی یو ایس اے نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جا کر چائنا کے اگینسٹ ہیومن رائٹس کی وائلیشن پر بات کی کہ چائنا ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کر رہا ہے۔ دوسری دفعہ ہمیں پتہ چلا چائنا یو ایس اے کنفرنٹیشن۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اکتوبر 1964 میں جب چائنا نے فرسٹ ٹائم اپنا ایٹامک بام ٹیسٹ کیا، یہ وہ ٹائم ہے جب ویتنام وار ہو رہی تھی، اور ویتنام کے بارڈر کے اوپر جو کہ چائنا کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے، وہاں پر پھر چائنا نے اپنی آرمی کی ڈپلائمنٹ کی۔ تیسری دفعہ ہمیں پتہ چلا چائنا اینڈ یو ایس اے کی یہاں پر بھی کنفرنٹیشن ہوئی کہ ویتنام وار میں جہاں پر یو ایس اے آلریڈی اس وار میں انگیجڈ ہے، دوسری طرف چائنیز بارڈر جو ویتنام کے ساتھ لگتا ہے، وہاں پر چائنا نے اپنی آرمی کی ڈپلائمنٹ کر دی۔ تو یہاں پر دونوں آرمیز پھر ملٹریز جو ہے نا ایک دفعہ پھر آمنے سامنے آتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 1964 کے بعد جب 1969 میں سوویت یونین اور چائنا کی جب آپس میں کانفلکٹ ہوتا ہے، تو پھر یو ایس اے چائنا کو سپورٹ کرتا ہے، یو ایس اے اس ویکیوم کو فل کرتا ہے، اور چائنا کے ساتھ یہاں پر انگیجمنٹ ہوتی ہے اگینسٹ سوویت یونین، بیکاز یہ کولڈ وار کا ٹائم پیریڈ ہے، اور یو ایس اے اس لیے سپورٹ کرتا ہے چائنا کو تاکہ سوویت یونین کو یہاں پر ہرایا جائے، کیونکہ یہ کولڈ وار کا ایرا ہے۔ اپریل 1971 میں ہم دیکھتے ہیں جب ہینری کسنجر وزٹ کرتے ہیں چائنا کا، اس میڈیشن کو، اس وزٹ کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے میڈیشن کرائی، ہڈن طریقے سے اس کو کانفیڈینشیل رکھا، مگر ہینری کسنجر چائنا میں گئے اور چائنا کے ساتھ یہاں پر ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہوئی، اور اس کو ہم کہتے ہیں پنگ پونگ ڈپلومیسی۔ جب 1971 میں ہینری کسنجر چائنا جاتے ہیں، پھر 1972 میں پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن بھی چائنا میں جاتے ہیں، 8 دن کا ان کا وہاں پر سٹے ہوتا ہے، اور پھر اس 8 دن کے سٹے میں تائیوان کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، اس ایشو کو ختم کرنے پر بات ہوتی ہے۔ پھر 1979 میں فارمل ٹائز ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، چائنا کی ون چائنا پالیسی کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ون چائنا پالیسی یہ ہے کہ چائنا اور تائیوان ایک ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہے، اور پھر یہاں پر پھر تائیوان ریلیشنز ایکٹ سائن ہوتا ہے، اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ یو ایس اے تائیوان کو ملٹری سپورٹ کرے گا، مگر چائنا کی ون چائنا پالیسی کو وائلیٹ نہیں کرے گا۔